اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ موضوع۔ ناظرین محترم، حضرت اسحاق ابن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آسمان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں یا جبے ہوں گے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل میں ریشم سے ایک خاص کپڑا تیار کیا جا رہا ہے جو کہ ان کے مذہب کا پیشوا دجال کے آنے پر وہ پہنے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دجال یاد آ گیا تھا۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں سے نکلا تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا جھوٹ ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا اور میرا رب کانا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال روح زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو کہ مشرق میں واقع ہے اور جس کو خراسان کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ لوگ ہوں گے اور ان لوگوں کے چہرے بہت زیادہ ڈلے ہوئے ہوں گے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ دجال کے ساتھ ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جن کے چہرے ایک بڑی ہوئی ڈھال کی مانند ہوں گے۔ کیا واقعی ان کے چہرے ایسے ہوں گے یا پھر انہوں نے اپنے چہرے پر کوئی ایسی چیز ڈھانپ رکھی ہوگی جس سے وہ اس طرح کے نظر آئیں گے؟ واللہ عالم۔ ناظرین، اس حدیث میں خراسان سے ایک لفظ ہے جو کہ حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ خراسان کو دجال نے کی نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ پہلی حدیث میں اصفہان اور دوسری حدیث میں خراسان بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ خراسان کے بارے اس لشکر کا بیان گزر چکا ہے جو کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد پر آئے گا، کہ اگر حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کے آثار ہم خراسان میں تلاش کریں، وہ افغانستان کے اس خطے میں نظر آتے ہیں جہاں پر پختون آبادی زیادہ ہے۔ لہذا اس بات کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو سپورٹ کرنے والا لشکر یہی خراسان سے جائے گا جہاں اس وقت طالبان تحریک کا زور ہے۔ البتہ وہ روایت جہاں دجال نے کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کے درمیانی جگہ کو بتایا گیا ہے، اس کی تصدیق تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا تعلق خراسان سے ہی ہوگا۔ البتہ اس کی شہرت اور خدائی کا ادعا عراق میں ہوگا، اس لیے اس کو بھی خروج کہہ دیا گیا ہے۔ اور جب بوقت نصر میں بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے، چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا، اور یہودیوں کے اندر اصفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ 70,000 اصفہانی یہودی ہوں گے، اور پرنس کریم آغا خان کا تعلق بھی اس یہودی اصفہان سے ہے، اور اس خاندان نے برصغیر میں جو خدمات اپنی قوم کے لیے دی ہیں اور دے رہے ہیں وہ اس پائے کی ہیں کہ اگر اس دور میں دجال آ جائے تو یہ خاندان دجال کے بہت زیادہ قریبی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری شخصیات ہیں جو کہ اصفہانی یہودی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے معاملے میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، اس سے آگے مزید جانیں گے اس سے اگلی ویڈیو میں، تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات کافی پسند اور سمجھ آئی ہوگی۔ ناظرین محترم، ہماری اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔